بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں یہاں انشورنس ایسوسیشن آف پاکستان اور پاکستان سوسائٹی آف ایکچوریز کی پہلی انٹرنیشنل کانفرنس میں آیا ہوں. میں مبارکباد دیتا ہوں آرگنائزرز کو کہ انہوں نے ایک انٹرنیشنل کانفرنس کی ہے, اور خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا اس میں جو حکومت سندھ کا انیشیٹو ہے, جو ہم نے مینڈیٹری ریکوائرمنٹ کی ہے کہ تھرڈ پارٹی موٹر وہیکل انشورنس جو ہے وہ کرائیں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ کسی کی جان اگر جاتی ہے ایک موٹر ایکسیڈنٹ میں, تو جس گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہوگا وہ اس گاڑی کی انشورنس ہوگی تو 7 لاکھ روپے ان کیس آف ڈیتھ, یعنی اللہ نہ کرے اگر ایسا ہو یا کوئی ڈسیبلٹی ہوتی ہے تو اس کے لیے 5 لاکھ روپے. اور انشورنس اسٹیشن نے یہ انشور کیا ہے کہ 45 دن کے اندر جیسے وہ کاغذات کمپلیٹ ہوتے ہیں ان کو وہ انشورنس مل جائے. اور میں نے یہی ریکویسٹ کی ہے کہ یہ انشور کریں ساری انشورنس کمپنیز کے ٹائملی پیمنٹ کو. اب آ جاتے ہیں آپ کے سوال پہ. دیکھیں یہ جلال پور والا جو کنال تھا یہ ان کنالز میں انکلوڈڈ نہیں تھا. سب سے پہلے تو یہ کلیریفائی کر دوں, جو کہ چولستان کے کنال سے, جس کے بارے میں ہم نے میٹنگ کی تھی اور اس میٹنگ کے واضح فیصلے ہیں, اس پہ بالکل عمل درآمد ہیں. جلال پور والے کنال کے اوپر بھی ہماری اعتراضات ہیں, اور ان اعتراضات کے ساتھ ہم نے جو مشترکہ کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے اس پہ وہ کیس ڈالا ہوا ہے. اچھا آپ کہیں گے جی آپ نے کیس ڈال دیا وہ تو پانی بہا رہے ہیں. ہر صوبے کو یہ پابند ہے کہ وہ جو واٹر ایکارڈ ہے اس کے حوالے سے اس کے حساب سے اپنا پانی لیں. یہ ہم نے انشور کرنا ہے اور یہ حکومت سندھ کا کام ہے. اگر اور ہمیں اعتراضات رہے ہیں, جلال پور کنال کو تو ایک طرف رکھیں, ویسے ہی ہمیں بہت اعتراضات رہے ہیں کہ ہمیں اپنے حصے سے کم کا پانی ملتا ہے, اور اس سلسلے میں ہم نے جو ٹیلیمیٹری سسٹم ہے اور ارسا کی جو طریقہ کار ہے اس پہ متعدد بار اعتراضات اٹھائیں, اور اس کو فالو کرتے رہیں گے. کہ ہمارا کام ہے کہ انشور کریں, اور خاص طور پہ اس موقع پہ جب بھارت ایک آبی جارحیت کر رہا ہے, اس نے انڈس واٹر ٹریٹی کو یونیلیٹرلی ختم کر دیا ہے. اس سلسلے میں بھی ہم بلکہ میں آپ کو یہ بتا دوں ہماری پرسوں کیبنٹ میٹنگ ہے, ہم انشاءاللہ ایک ٹاسک فورس بنانے جا رہے ہیں جو ایکسپرٹس پہ خاص طور پہ صوبہ سندھ میں رہنے والے یا پورے پاکستان سے, اور بھی لوگ ہم نے دیے ہیں, فائنلائز جو کیبنٹ کرے گی اپروو, ایک ٹاسک فورس بنائیں گے جو کہ انڈس واٹر ٹریٹی کی وجہ سے, کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو ہمیں نقصانات ہو رہے ہیں صوبہ سندھ کو, اور اس میں واٹر ایکارڈ ڈیفینیٹلی اس کے اوپر اس کا جائزہ لیا جائے گا کہ اس کی امپلیمنٹیشن میں اگر کوئی گیپس ہیں تو ان کو کیسے پورا کیا جائے. وہ ٹاسک فورس بنا کے اور اپنا سندھ کا موقف پہلے بھی پیش کرتے رہے ہیں, آگے بھی پیش کرتے رہیں گے, اور جیسے جو بھی سندھ کے نقصان میں ہوگا اس کو انشاءاللہ تعالیٰ شاہ صاحب یہ ابھی جو گندم کے ایشو پہ وفاق سے کتنی برآمد کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے اور ہمیں مزید ابھی کتنی کی ضرورت ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, سندھ ویسے شارٹیج میں ہوتا ہے, تین صوبے شارٹیج میں ہوتے ہیں. پنجاب صوبہ سرپلس ہوتا ہے گندم میں. جب اس سال گندم کی پرائس سیٹ کرنے کی بات کی گئی تھی, ایک صوبائی مسئلہ ہے, اور صوبہ سندھ کا یہ خیال تھا کہ 4,000 روپے فی من گندم کی پرائس رکھی جائے اور اسی اماؤنٹ پہ پروکیور کیا جائے. پرائم منسٹر صاحب نے میٹنگ کی تھی, وہ چاہتے تھے کہ چاروں صوبوں میں اتفاق رائے ہو, باقی صوبے تیار نہیں تھے, اور اس سلسلے میں پھر 3,500 روپے کا ریٹ رکھا گیا. اور اس سے ہوا یہ کہ پروکیورمنٹ نہ ہم کر سکے سرکار کے لیول پہ جو ہم اپنے اسٹریٹجک ریزرو رکھتے ہیں, نہ پنجاب صوبہ کر سکا. اچھا جو گندم کی پیداوار ہے وہ ریکارڈ پیداوار ہے, جو نمبرز وفاق ہمیں دیتی ہے اس حوالے سے بھی, اس حساب سے بھی تقریباً 2.8 ملین ٹن ایکسٹرا گندم ملک میں موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چاہے افغانستان سے بارڈر ہو چاہے ایران سے بارڈر ہو وہ بھی بند ہے, تو گندم اس ملک میں موجود ہے. میں ختم کر لوں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, گندم اس ملک میں موجود ہے. ہم تو ویسے ہم تقریباً 17 لاکھ ٹن گندم ہماری ریکوائرمنٹ ہے, اور وہ پنجاب جو کہ مجھے ایگزیکٹ نمبر نہیں یاد وہ سرپلس میں ہوتا ہے, باقی تینوں صوبوں کو وہ پورا کرتا ہے. انفارچونیٹلی
گندم کی جو ویزیبلٹی ہے وہ پنجاب صوبے میں نہیں ہے، سندھ میں بھی ہمیں پرابلم ہے، اور اس سلسلے میں آپ کو پتہ ہے ہم نے ریٹس کرنے شروع کیے ہیں، آنر سے بات کی ہے، ان سے ڈیٹیل لیا، تقریباً مجھے اس وقت پورا نمبر یاد نہیں لیکن 2 لاکھ ٹن سے اوپر گندم ہم لے چکے ہیں، ریکور کر چکے ہیں، جو 2 لاکھ سے اوپر ہے، 2.5 ہو گئی ہیں جو بھی ہم لے چکے ہیں۔ اسی طریقے سے پنجاب بھی کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں وفاق نے کہا تھا، ہمارا وفاق کو یہ موقف تھا کہ جب ملک میں گندم وافر مقدار میں موجود ہے، ہمیں پتہ ہے، تو امپورٹ کا کوئی نہیں، جو اس ملک میں گندم لوگوں نے ہوٹ کی ہوئی ہے اس پہ کام کیا جائے تاکہ وہ آرڈر سے گندم نکالی جائے، اور ایک ریزنیبل پرائس ہے۔ ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ان 3,500 روپے میں دیں، ایک ریزنیبل پرائس پہ وہ گندم فلاور ملز کو اویلیبل کی جائے تاکہ لوگوں کو ملے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم نے گندم زیادہ امپورٹ کی تو آپ کو یاد ہوگا 2024 میں یہ مسئلہ ہوا تھا، مجھے یاد نہیں 3.5 ملین ٹن گندم شاید امپورٹ کی گئی تھی، اور اس سے جو فارمرز ہیں، اور اگلا کراپ ہمارا خراب ہوا، آپ کو یاد ہوگا 3.5 ملین ٹن ہوا تھا پچھلے سال، یہ والا سال نہیں، اس سے پچھلے سال۔ اس سال سندھ کے 4.7 سے 4.9 ملین ٹن یعنی ریکارڈ گندم کی پیداوار ہوئی ہے۔ تو اس ریکارڈ پیداوار کے بعد بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ، اور پنجاب میں بھی اچھی پیداوار ہوئی ہے، جیسے میں نے بتایا 2.82 ملین ٹنز وفاق کہتی ہے ہمارے پاس وافر موجود ہے۔ تو اس سلسلے میں اس امپورٹ کو اس وقت کرنا جو سپورٹ وہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لیے، ایز اے پالیسی میٹر ہے یہ، اور ہم نہ صرف اس وقت گندم کی اور آٹے کی پرائس دیکھ رہے ہیں لیکن اگلے سال اپنے فارمرز کے لیے بھی دیکھ رہے ہیں۔ اگر زیادہ گندم آ گئی تو آپ کے فارمرز کو انسینٹیو نہیں ہوگا کاشت کرنے کا، اور پھر آپ ایک وہی اسپن جو پہلے آئی تھی اس میں آ جائیں گے۔ یہ بتائے گا کہ پیٹرولیم دیکھیے ہم وفاق کے ساتھ اس میں بات کر رہے ہیں، وفاق کانٹیکٹ میں جو ایک بار پھر مسائل ہوئے ہیں جو مڈل ایسٹ میں مسئلہ ہے، اور جو اسٹریٹ آف ہارمز کے ہارمز کے کلوجر کے بعد انٹرنیشنل پرائسز بڑھ رہی ہیں۔ میں سب سے پہلے تو حکومت سندھ نے آلریڈی، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ہم نے جو مارچ میں آسٹیریٹی میجرز رکھے تھے جس میں فیول کنزمپشن کے اوپر ہم نے لمٹ لگائی تھی، وہ ہم نے برقرار رکھی ہے اگلے سال کے لیے۔ ویسے بھی ہمارے پاس فائنینشیل کنسٹرینٹ تھی، وہ کنٹینیو رکھے، اور ہم جو بھی وفاقی حکومت کہے گی ان کے ساتھ بات چیت کر کے اس پہ آگے فیصلہ کریں گے۔ یہ بتائیے گا کہ گورنر سے ایک بار پھر جاننا ہے پریا کماری کی بازیابی کے لیے، وہ 5 سالوں سے بازیابی ہوتی، لاسٹ ٹائم پہ بھی کمیٹیاں جڑتی رہی، ان کے جو غصہ ہے وہ بھی وہاں پہ دھرنے دیے ہوئے ہیں۔ اب تو پتہ چلا کہ وہاں پہ 25 بچے ہیں جو لاپتہ بچوں کے غصہ وہاں پہ پہنچے ہیں، ایک بار پھر وہ مختلف جگہوں پہ دھرنے کا اعلان کر چکے ہیں، تو کیا حکمت عملی ہے ان کو؟ دیکھیے ہماری کوشش ہے، اوبیسلی بات کی جائے گی، اور جن کے اپنے بچے مسنگ ہیں یا ان سے جدا ہو گئے، ان کا غم یا ان کا جو تکلیف ہے اس کا ہمیں پورا احساس ہے، ہم ان سے بات کریں گے۔ ہم نے آلریڈی پولیس کو ہدایات جاری کی ہوئی ہیں، اور اس کو فردر ہوم منسٹر صاحب پرسنلی دیکھ رہے ہیں، ہم اس کو فردر آگے دیکھیں گے، اور میری صرف یہ درخواست ہوگی، میں اگین کہہ رہا ہوں کہ ان کا جو غم ہے، ان کا جو دکھ ہے، وہ وہی سب سے زیادہ سمجھ سکتے ہیں، لیکن مجھے صرف ایک درخواست ہوگی کہ قانون کو کسی بھی صورت میں ہاتھ میں نہ لیں، ایسے نہ کریں کہ ملک ویسے ہی تکالیف ہے اس وقت فائنینشیل کنسٹرینٹس ہے، کوئی ایسا اسٹیپ نہ اٹھائیں جس سے لوگ فردر تکلیف میں آئے، لیکن میں ان کو اشور کراتا ہوں کہ حکومت سندھ کی جانب سے کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اور اس کوشش کو اور بڑھائیں۔ پیٹرول سبسڈیز رہیں گی ابھی کنٹینیو، پیٹرول سبسڈیز کنٹینیو کر رہے ہیں آپ؟